سال کی چھٹی گفتگو ہے۔ خاص ایسی شب میں واقع ہو رہی ہے کہ جو دو مناسبتوں کی وجہ سے خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق شہزادی کی شہادت کی شاید یہ شب بھی ہو، اس لیے کہ تاریخ میں شہزادی کونین کی شہادت کی تاریخ موجود نہیں ہے، بلکہ تذکرہ یہ ہے کہ بعد رسالت مآب شہزادی 75 دن اس دنیا میں رہی۔ 75 دن کا حساب 28 صفر سے لگایا گیا ہے، لیکن چونکہ یہ اندازہ بہت مشکل ہے کہ ماہ صفر ختم ہونے کے بعد ربیع الاول، ربیع الثانی اور جمادی الاول کے چاند 30 کے ہوئے، 29 کے ہوئے، 29 اور 30 کے ہوئے، اس اعتبار سے یہ تینوں شبیں شہادت کی شبیں قرار پاتی ہیں، لیکن یہ احتمال ہے۔ اور دوسری طرف معتبر ترین روایت میں یہ ثابت ہے کہ 15 جمادی الاول جس کی شب لگ چکی ہے، ولادت امام کی شب ہے، لیکن اس امام کی ولادت جس کی خصوصی مناسبت شہزادی فاطمہ سے ان معنوں میں ہے کہ معصوم نے البتاؤن خمس کہ دنیا میں رونے والے تو 5 گزرے ہیں، کہ 5 رونے والوں کا تذکرہ کر کے آخر میں جن 2 شخصیتوں کا تذکرہ کیا اس میں چوتھے نمبر پر شہزادی کا تذکرہ ہے اور 5ویں نمبر پر چوتھے امام کا۔ تو ولادت چوتھے امام کی، یہ شہادت شہزادی کی، دونوں معصوم ہستیاں وہ ہیں کہ جن کا تعلق، جن کا تصور ہی گریہ و بکا اور ماتم کے ساتھ ہے۔ اس اعتبار سے دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہی تذکرہ کیا جائے، لیکن چونکہ سیرت رسول خدا پر مسلسل گفتگو ہو رہی ہے اس منگل کے سلسلے میں، اور موضوع بڑا طویل ہے، سال میں بمشکل تمام 15-16 ہفتے ہم کو ملتے ہیں، اس اعتبار سے موضوع سے ہٹ بھی نہیں سکتے ہیں۔ کوشش کی جائے گی کہ ان تمام مناسبتوں کا حق ادا کر دیا جائے۔ جو ہمارا مستقل موضوع ہے اس پر بھی گفتگو ہو جائے، اور جو شب کی مناسبت ہے اس پر بھی کچھ تذکرہ آ جائے۔ سیرت پیغمبر اسلام کے بارے میں گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، اب یہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے ہماری، ہر تقریر اپنے سے قبل کی تقریر سے متصل ہوتی ہے، لیکن ایک ہفتے کا وقفہ، اور خصوصاً یہ ہفتہ جو گزرا ہے جس میں آپ نے کئی اور مجالس بھی سنی، تقاضا کرتا ہے کہ کچھ پرانی بات کو دوہرا دیا جائے۔ بات اس منزل تک پہنچی تھی کہ اعلان رسالت اس وقت کیا گیا عوام میں، مجمع میں، جب پہلی وحی کو نازل ہوئے 3 سال گزر چکے تھے۔ تیسرے سال، وحی کے نزول کے تیسرے سال پیغمبر نے اعلان رسالت مجمع عام میں کیا۔ اس کے بعد 2 اہم واقعات پیش آتے ہیں۔ 2 سال کے بعد، یعنی جب اعلان رسالت کو 5 سال ہو چکے تھے، جس کو مسلمانوں کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے سن 5 بعثت رسول کو 5 سال ہو گئے تھے۔ مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی حبشہ کی جانب، اور مزید 2 سال گزرتے ہیں، یعنی اعلان رسالت کو 7 سال ہو گئے۔ سن 7 بعثت میں خاندان بنی ہاشم کو شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا، اور 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہنے کے بعد 10ویں سال اعلان رسالت، پہلی وحی کے 10ویں سال کے بعد، 10 سال کے بعد شیب ابی طالب کی قید ختم ہوتی ہے۔ اب یہ 2 واقعات جو پیش آئے، پہلا واقعہ ہجرت کا واقعہ اور دوسرا واقعہ
شیخ ابی طالب نے پیغمبر اسلام کے پورے خاندان کے محاصرے کا. یہ دو واقعات متعلق ہیں ہماری اس تقریر سے جو پچھلے منگل کو نامکمل رہ گئی تھی. اب یہ دو واقعات ذہن میں رکھیے اور میں کچھ پرانی باتوں کی تکرار کرتا ہوا آج کی منزل تک پہنچتا ہوں. کہ 3 سال ہو گئے پہلی وحی کے نزول کو. دعوت ذی العشیرہ ہوئی، کوہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان عام کیا گیا. قریش نے شروع میں زیادہ توجہ نہ دی، لیکن جیسے جیسے مسلمانوں کی طاقت کا اور مسلمانوں کی استقامت کا اندازہ ہوتا چلا گیا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ تو ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، ویسے ویسے قریش پریشان ہونے لگے اور اسلام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. اب یہ رکاوٹیں بنیادی طور پر 3 طریقے سے تھی. پہلا یہ کہ پیغمبر اسلام کے علاوہ کیونکہ پیغمبر کی حمایت میں خاندان بنی ہاشم ہے، پیغمبر کے علاوہ باقی جتنے مسلمان ہیں ان میں سے ہر ایک کے مظالم ہونے لگے، وہ تفصیل آ چکی تھی. اور خود پیغمبر اسلام کو روکنے کے لیے 2 طریقے اختیار کیے گئے. پہلا طریقہ یہ کہ کسی طرح سے معاذ اللہ ان کی اصطلاح کہ بہلا کر پھسلا کر پیغمبر کو کسی چیز کا لالچ دے کے اپنے ساتھ ملا لیا جائے. اس کے لیے پیغمبر کے پاس پہلے قطبہ کو بھیجا گیا جو ہندا کا باپ، حاکم شام کا نانا اور ابو سفیان کا خسر ہے. وہ جاتا ہے قطبہ اور ناکام واپس آتا ہے. دوسرے مرحلے پر پورے قریش نے ایک وقت بنایا اور وہ پیغمبر کے پاس گیا، ملاقات کر کے آیا لیکن وہ بھی ناکام آ گیا. تیسرے مرحلے میں مصالحت کی بات ہوئی. پہلے 2 وقت جو گئے وہ تو پیغمبر اسلام کو لالچ دینے کے لیے گئے تھے کہ تمہیں کیا چاہیے، دولت چاہیے، لڑکی چاہیے، بادشاہت چاہیے، یا تم خود پریشان ہو جنوں سے علاج چاہیے. تیسرا وقت گیا مصالحت کی بات کر کے کہ نہیں ہم تمہیں اہمیت دیتے ہیں، کچھ لو کچھ دو، آدھی بات ہماری آدھی بات تمہاری. جب سورہ غافرون نازل ہو گیا، یہ پچھلے منگل کی گفتگو تھی. پیغمبر اسلام کو ایک طرف پیغمبر کو ملانے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر یہ تینوں کوششیں ناکام ہو گئی. خطبہ بھی ناکام آیا، قریش کا وقت بھی ناکام آیا، اور یہ مصالحت کی کوشش بھی لکم دینکم ولی دین کی قرآن آیت نے ناکام کر دی کہ دین کے مسئلے میں مصالحت نہیں، تم اپنے راستے پہ جاؤ ہم اپنے راستے پہ جائیں گے. یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا. اسی کے ساتھ ساتھ قریش نے یہ دیکھا کہ یہ نوجوان تو ہمارے قابو میں نہیں آ رہا ہے، اب کسی طریقے سے اسے اکیلا اور تنہا کر دو، خاندان بنی ہاشم کو اس سے دور کر دو. خاندان بنی ہاشم کو دور کرنا بہت آسان ہے. اگر ابو طالب اس نوجوان کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. چنانچہ اب ابو طالب کو بیچ میں ڈالا جاتا. 3 وقت ابو طالب کے پاس گئے. پہلا وقت چھوٹا وقت جو تھا ابو طالب نے ان کو تسلی دے کے دلاسا دے کے ان کا غصہ ٹھنڈا کر کے واپس کر دیا اور پیغمبر سے کوئی ذکر بھی نہیں کیا. دوسرا وقت بہت بڑا وقت آیا اور اتنا شدت کے ساتھ مطالبہ کرتا ہوا آیا کہ ابو طالب کو مجبوراً رسول خدا کو بلا کے ان کے سامنے بات کرنا پڑی. اور پیغمبر نے وہی تعریف کو جواب دیا کہ لو وضعوا الشمس علی یمینی والقمر علی یساری، کہ اگر ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند رکھا جائے تب بھی میں حکم خدا اور پیغام خدا کی تبلیغ سے رکوں گا نہیں. یہ وقت بھی واپس چلا گیا. تیسرا وقت آیا کہ جب تیسرا وقت آیا تو بات یہ طے پائی، پیغمبر اسلام نے خود ہی کہا کہ سارا جھگڑا ختم ہوتا ہے، ایک کلمہ تم کہہ دو اور میں اس کے بعد مزید کچھ نہیں کہوں گا. لیکن ابو جہل جو یہ سوچ رہا تھا کہ معمولی سی بات ہے، جب یہ پتا چلا کہ لا الہ الا اللہ کی بات ہے تو گھبرا کے بھاگا. یہاں تک ہماری بات مکمل ہو گئی. قریش نے یہ دیکھا کہ ابو طالب سے ہم بات کرتے ہیں، ان پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کی حمایت کو ترک کر دو، تو وہ اپنے بھتیجے کو بلا کے ہمارے سامنے بٹھا دیتے ہیں اور پیغمبر اسلام کی دلیلوں کا ہم جواب نہیں دے پاتے. قریش نے سوچا کہ اب ایسا کیا جائے، یہ غور کریں کہ آخر ابو طالب کو رسول سے کیا ہمدردی ہے، کیسی کیوں اتنی محبت ہے، کیا خصوصیت ہے اس نوجوان میں. اب دیکھیے آپ اپنے مومن ذہن سے غور نہ کیجیے، کافر کا ذہن لے کے آئیے جو ہر چیز کو مادیت کے حوالے سے دیکھتا ہے. کیا آخر خصوصیت ہے رسول میں؟
اور آپس میں مشورہ کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ ابو طالب کی اپنی اولاد میں اتنا خوبصورت و طاقتور کوئی نوجوان نہیں ہے. غالباً اس لیے ابو طالب کو اپنے اس یتیم بھتیجے سے اتنی محبت ہے کیونکہ عرب کے ماحول میں یتیم کی کوئی اہمیت نہیں تھی. آپ کو یاد ہوگا میں نے سال گزشتہ بھی پڑھا تھا اور پچھلی منگل کی تقریر میں بھی ابو جہل کا وہ واقعہ پڑھا تھا کہ یتیم کا باپ ساری دولت ابو جہل کو بطور امانت سونپ دیا جاتا اور ابو جہل اس کا قبضہ کر کے یتیم کو باہر نکال دیتا ہے پھٹے ہوئے کپڑے پہنا کر اور اس کو رسول خدا کے پاس آ کے سفارش دینا پڑتی. کہ یہ ابو جہل کا واقعہ خالی ابو جہل کا واقعہ نہیں تھا، پورے مکے کا ماحول یہی تھا، پورے مکے کا ماحول یہی تھا. اسی لیے قرآن نے جو مکے والوں کی مذمت کی اس میں ایک تذکرہ یہ بھی کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. اے رسول دیکھیے ان لوگوں کو قیامت کا انکار کرتے ہیں، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں. یہ ایک عام ماحول بن کے رہ گیا تھا عربوں کا، قیامت کا انکار اور یتیم کو دھکے دینا. سورہ ماؤن مکی آیت اور اس میں تذکرہ مکے کے کافروں کا ہے کہ یہ لوگ یتیموں کو دھکے دیا کرتے ہیں. تو ابو طالب کیوں یتیم کی حمایت کر رہے ہیں یہ ان کے ذہن میں نہیں آ رہا. یہ سوچا کہ شاید پیغمبر اسلام اتنے حسین، اتنے خوبصورت اور اتنے طاقتور نوجوان ہیں، اس لیے ابو طالب ان کی حمایت میں ہے. چنانچہ آپس میں مشورہ کیا. ولید ابن مغیرہ مکے کا ایک انتہائی با اثر سردار تھا اور اس آدمی کا نام آج کی تقریر میں کئی دفعہ آئے گا. جس کو پروردگار عالم نے اپنے قبیلے کی سرداری بھی دی تھی، مال و دولت بھی بڑی کثیر تھی، کثرت کے ساتھ تھی، اور اس کے 13 بیٹے بھی تھے. عرب میں عرب کے اعتبار سے بھی 13 جوان بیٹے ایک بڑی طاقت ہوتے ہیں. 13 نوجوان بیٹے تھے جن میں سے ایک بیٹا وہ خالد ہے جو بعد میں خالد ابن ولید کے نام سے ہمارے سامنے آتا ہے. خیر اسی ولید کا ایک بیٹا عمارہ تھا اور یہ بیٹا ولید کا یہ بیٹا اپنے حسن و جمال میں سارے عرب میں مانا ہوا تھا. اتنا خوبصورت نوجوان پورے مکے میں کوئی اور نہ تھا. چوتھا وقت جو بنایا گیا وہ فقط ابو طالب کے لیے بنایا گیا. ابو طالب سے ہمیں اور کوئی مطالبہ نہیں کرنا. اب تک کا مطالبہ کیا تھا؟ اپنے بھتیجے کو روکو، اپنے بھتیجے کو منع کرو، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ. لیکن نہیں، اب یہ مطالبہ نہیں کرنا کیونکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں ابو طالب اپنے بھتیجے کو لے کے آ جاتے ہیں، ہماری زبان چپ ہو جاتی. اب یہ مطالبہ نہیں کرنا. ولید ابن مغیرہ کے بیٹے یعنی خالد ابن ولید کے بھائی عمارہ کو اپنے ساتھ لیا، اس کی اور اس کے باپ کی اجازت سے. اور ابو جہل، ابو البختری، ہشام، عتبہ، شیبہ، امیہ ابن خلف کے 10 سردار ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے حضرت ابو طالب کے چچا زاد بھائی کو بھی لے کے جاتے ہیں. یہ حضرت ابو طالب کے سگے چچا زاد بھائی نہیں بلکہ ابو طالب کے دادا جناب ہاشم، جن سے خاندان بنی ہاشم چلا. جناب ہاشم کے ایک بھائی نوفل تھے. ہاشم کے پوتے ہیں ابو طالب، نوفل کے پوتے مطعم. ان کو لے کے چلے جو جن کے دادا اور ابو طالب کے دادا سگے بھائی، دادا بھائی ہیں ان کے، اس اعتبار سے یہ چچا زاد بھائی ہوئے. ان کو لے کے آئے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چل. یہ پورا وقت حضرت ابو طالب کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ آئے ابو طالب، آج تو ہم تمہارا دل خوش کرنے کا سامان لینے آئے. تم اپنے بھتیجے ہمارے حوالے کر دو اور اس کے بدلے ہم سے یہ عمارہ کو لے لو کہ عرب بھی اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے اور اس سے زیادہ خوشحال بھی کوئی نہیں، کیونکہ اس کا باپ تو مکے کا مالدار ترین انسان ہے. لیکن مکے میں سینکڑوں امیر آدمی تھے مگر ایک ہی آدمی ایسا ہے جس کی دولت کا قرآن نے تذکرہ کیا، قرآن نے اس کی دولت کو اہمیت دی، وہ یہی ولید ہے. تو اس کا باپ ہر ممکن دولت دینے کو تیار، اپنا بیٹا بھی دے رہا، بیٹے کا حصہ بھی دے رہا. ابو طالب تمہیں دولت بھی مل جائے گی اور حسن بھی مل جائے گا. یعنی 80 سالہ بوڑھا ابو طالب کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اولاد کی کمی پورا کرنے والا لڑکا ملے گا. ابو طالب کو یقین نہیں آیا، ابو طالب کو یقین نہیں آیا. ایک مرتبہ گھبرا کے کہتے یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ بہتر تصومونی، تم کتنا بدترین سودا کرنے کے لیے میرے پاس آئے. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی اولاد تمہارے حوالے کر فقط یہ دیکھ کر کہ یہ لڑکا بڑا خوبصورت و حسین. ابو طالب کو یقین نہیں آ رہا، انتہائی سختی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کہ کیا تم تیار ہوگے اپنا جگر کا ٹکڑا کسی کو دینے پر؟
لیکن ابو طالب کے اپنے چچا زاد بھائی مطعم وہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ یعنی ابو طالب کی اس انتہائی معقول بات کا جواب مل رہا کہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ کیوں اپنی قوم سے مخالفت مول لے رہے جبکہ وہ بالکل عدل و انصاف والی بات کر رہے ہیں؟ لیکن یہ ہے عدل و انصاف کہ اپنا بیٹا دے دو اور ایک نوجوان کو لے لو تاکہ پھر اس کے بعد ہم جو کچھ تمہارے بھتیجے کے ساتھ کریں۔ ابو طالب نے کہا کہ یہ تم مجھ سے کہہ رہے، یہ تو مجھے تم سے کہنا چاہیے تھا۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ میرے چچا زاد بھائی ہو کر ابو جہل اور امیہ اور عتبہ اور شیبہ کے ساتھ آ کے ایسا مطالبہ کرتے ہو کہ دنیا کا کوئی غیرت مند انسان گوارا نہیں کر سکتا۔ بس آج کے بعد تم لوگ میرے پاس نہ آنا۔ یہ آخری مرتبہ تھا کہ ابو طالب آنے والوں کو اجازت دی، لیکن جب دیکھا کہ اتنی ذلت اور رکاکت اور پستی کا مظاہرہ کیا جا رہا، کہا کہ بس اب آج کے بعد کسی قسم کے مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد اس مسئلے پہ کوئی بات نہ کرنا۔ جب تک ابو طالب کی سانس میں سانس ہے وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت کرتا رہے گا۔ انتہائی مایوس ہو کے یہ پورا گروپ، یہ پورا وفد، یہ پورا ڈیلیگیشن باہر گیا کہ ابو طالب نے بھی صاف منع کر دیا۔ لیکن اب حضرت ابو طالب نے دیکھا، اب تک حضرت ابو طالب حکمت عملی سے کام لے رہے تھے، ڈپلومیسی سے کام لے رہے تھے کہ بالکل آمنے سامنے کا مقابلہ میرا نہ ہونے پائے، میرا بھتیجا تو ان کا مقابلہ کر رہا لیکن میرا مقابلہ نہ ہونے پائے، تاکہ میں اپنے بھتیجے کی حمایت بھی کرتا رہوں اور دوستی ابو جہل وغیرہ کو دباتا بھی رہوں۔ لیکن آج تو بات بالکل صاف ہو گئی۔ چنانچہ ابو طالب نے اس وقت کے جاتے ہی خاندان بنی ہاشم اور خاندان بنی مطلب کے تمام نوجوانوں کی میٹنگ کو بلایا اور سب سے کہا کہ دیکھو آج میں سردار قبیلہ کی حیثیت سے تم سے عہد لیتا ہوں کہ اب میرے بھتیجے کی حفاظت تمہاری ذمہ داری۔ اب آج سے ہم سب کھلا علن اعلان محمد کی حمایت کریں گے۔ ابو لہب کے علاوہ ہر آدمی نے بیعت کر لی ابو طالب کی اور خاندان بنی ہاشم۔ اس مرحلے پر یہ 5 ہجری کا واقعہ، 5 سن بیست کا واقعہ، اس مرحلے پر علن اعلان ابو طالب کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے حفاظت رسول کی۔ تاریخ بتاتی کہ یہ واقعہ تو ابو طالب کے گھر میں ہوا، اتفاق سے ایک واقعہ علن اعلان ہو بھی گیا۔ یہ میٹنگ تو ابو طالب کے گھر کے اندر ہے، اس کی اطلاع تو سرداران قریش کو نہیں ملی، مگر اتفاق ایسا، یہ اتفاق نہیں، یہ مصلحت الہی کہ ایک اور ایسا واقعہ ہو گیا کہ یہ بات سب کے سامنے کھل کے آ گئی، اور وہ یہ کہ یہ جو چوتھا وفد جو پیغمبر اسلام کو ایک امارت کے بدلے میں لینے آیا تھا، جب یہ ناکام چلا گیا، اس کے بعد 2 یا 3 دن کے بعد اتفاقاً پیغمبر اسلام پورا دن اپنے چچا سے ملاقات کے لیے نہ آ سکے۔ پیغمبر اسلام کا قیام تو چچا کے مکان سے بہت دور تھا، جناب خدیجہ کے مکان، لیکن دن میں ایک مرتبہ ضرور پیغمبر اس مکان کا چکر لگاتے تھے۔ ایک پورا دن گزر گیا کہ پیغمبر اسلام تشریف نہ لا سکے حضرت ابو طالب کی طرف۔ اب حضرت ابو طالب نے جب یہ دیکھا کہ میرا بھتیجا میرے پاس نہیں آیا، اور یہ تو یقین تھا کہ کیسی ہی بڑی پریشانی میں ہوتا ضرور آتا، گھبرا گئے، سوچنے لگے کہ ایسا تو نہیں کہ ابو جہل وغیرہ نے مجھ سے مایوس ہونے کے بعد براہ راست میرے بھتیجے پہ حملہ کیا اور اسے اغوا کر کے لے گئے۔ یہ لفظ آج کی اصطلاح میں تو انتہائی بدترین لفظ ہے، لیکن عربی زبان کے اعتبار سے یہ اتنے برے معنوں میں نہیں، یعنی پیغمبر اسلام کو حملہ کیا ہو اور پیغمبر اسلام کو یا غمال یا قیدی بنا کے لے گئے۔ حضرت ابو طالب پورا ایک دن انتظار کیا، یہاں تک کہ اگلا دن آ گیا، پریشانی بڑھ گئی۔ خاندان بنی ہاشم کے وہی نوجوان جن سے اسی ہفتے بیعت لی جا چکی تھی، ان سے کہا کہ اب تمہاری وفاداری کا امتحان ہو رہا، تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے کرتے ہتھیار چھپا کے میرے ساتھ چلے، اور میں جس کے قریب جا کے کھڑا ہوں وہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوں تم میں سے ہر نوجوان ہر آدمی کے سر کے قریب جا کے کھڑا ہو جائے، اور جیسے ہی میں اشارہ کروں تم میں سے ہر ایک جس کے قریب کھڑا ہے اس کی گردن کو اڑا دے۔ اب حرم کا صحن جو ہے خانہ کعبہ کا، اس صحن تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لوگ اپنی اپنی ٹولیاں جما کے بیٹھا کرتے ہیں، ہر سردار اپنے وفاداروں کو لے کے بیٹھا کرتا۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ جس ٹولی میں میں جا کے کھڑا ہو جاؤں، جس کے سر کے قریب میں کھڑا ہوں، تم اس ٹولی کے ایک ایک آدمی کو گھیر لینا، یعنی ہر ہاشمی نوجوان ایک ایک آدمی کے سرحانے کھڑا ہو جائے، یہ طے کر دی۔ حضرت ابو طالب ایک مرتبہ چلتے ہیں، تاریخ بتا رہی کہ حضرت ابو طالب حرم میں داخل ہوئے،
چاروں طرف ڈھونڈنے لگے کہ ابو جہل کہاں پہ بیٹھا ہوا. یہ یقین کامل تھا کہ اگر پیغمبر اسلام کو کوئی نقصان پہنچا تو ابو جہل کو ضرور پتا ہوگا. چنانچہ ڈھونڈنے لگے کہ ابو جہل کہاں کھڑا. ابو جہل نظر آ گیا. ہاشمی نوجوانوں سے کہا کہ دیکھو اس ٹولی میں ابو جہل بیٹھا ہوا, جلدی سے جاؤ, اس میں جتنے لوگ موجود ہیں اس میٹنگ میں, اس مقام پر, تم میں سے ہر ایک کے قریب کھڑا ہو جائے, میں بھی ابھی آ رہا ہوں. یہ اس لیے کہا کہ حضرت ابو طالب کو زید بن حارثہ حرم میں سے گزرتے ہوئے نظر آئے. زید بن حارثہ حضرت خدیجہ کے غلام, جن کو جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام کی خدمت کے لیے ہبہ کر دیا تھا, اور یہ رسول خدا کے ساتھ رہا کرتے. مولا کائنات کے بعد پیغمبر کے ساتھ رہنے والوں میں زید کا نام, وہ نظر آ گئے حرم میں سے گزرتے ہوئے. تو ہاشمی نوجوانوں کو تو بھیج دیا اور خود حضرت ابو طالب زید کی جانب چلے. زید نے دیکھا کہ ابو طالب میری طرف آ رہے ہیں, وہ گھبرا کے بولے اور دوڑ کے آئے حضرت ابو طالب کے پاس کہ کیا بات ہے. حضرت ابو طالب نے کہا کہ کیا تم نے میرے بھتیجے کو دیکھا؟ زید نے جواب دیا کہ ہاں, وہ تو رات کو میرے ساتھ تھے اور ہم لوگ کھلا مقام پہ گئے ہوئے تھے. یہ ایک واقعہ ہے جو شاید تھوڑی دیر کے بعد آج ہی آ جائے. ہم لوگ کھلا مقام پہ گئے ہوئے تھے. اب حضرت ابو طالب کو تسلی ہوگی کہ ہاں میرا بھتیجا محفوظ ہے. چنانچہ بڑے وقار کے ساتھ ابو جہل کے قریب پہنچتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے ابو جہل, تجھے نہیں پتا لیکن میں نے تیرے قتل کا مکمل ارادہ کر لیا تھا, اور اگر یہ چند منٹ کی تاخیر نہ ہوتی, یہ اطلاع مجھے جو ابھی مل گئی, چند منٹ دیر سے ملتی, تو اس وقت تیرا لاشا یہاں پہ تڑپ رہا ہوتا. ابو جہل حیران ہو گئے, کیا بات, کیا ہو گیا بیٹھے بٹھا. حضرت ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا کل رات سے میرے پاس نہیں آیا اور مجھے خدشہ ہوا کہ شاید تو نے اسے نقصان پہنچایا. صرف تیری ہی نہیں, تیرے سارے قبیلے کی جان خطرے میں تھی. اپنے اپنے ہتھیار دکھاؤ. حکم دیا حضرت ابو طالب نے تمام ہاشمی نوجوانوں کو. اب ابو جہل کے قبیلے کے جتنے لوگ بیٹھے سب کے قریب ہاشمی نوجوان آ کے بیٹھ چکے. سب نے ایک مرتبہ پلک جھپکنے میں وہ اپنے ہتھیار نکال کے دکھانا شروع کر دی, اور ابو جہل کی حالت خراب, چہرے کا رنگ سفید, ساتھوں تو لہو نہیں بدن میں. گھبرا کے کہتا کہ اے ابو طالب, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, آپ نے یہ کیسے قصد کیا, آپ نے یہ کیسے نیت کی, آپ نے یہ کیسے سوچا کہ ہم اس طرح سے آپ کے بھتیجے کو کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے. حضرت ابو طالب نے کہا بہرحال میں فیصلہ کر چکا تھا, آؤ میرے ساتھ واپس چلو. یہ کہے کہ ہاشمی نوجوانوں کو لے کے واپس ہو گئے. مگر ابو جہل اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کی ایسی حمایت کر رہے جیسا ایک بزرگ اپنے چھوٹے کی حمایت کرتا, مگر نہیں, یہ تو معاملہ ہی کچھ اور. اتنا سخت معاملہ تو کبھی نہیں ہوتا. یہ تو ایسا لگ رہا کہ محمد سے پہلے ہمیں ابو طالب کا مقابلہ کرنا پڑے گا. چنانچہ اب یہاں پہ 2 سازشیں تیار ہو گئی. 2 سازشیں رسول کو لالچ دے کے ملانا چاہا, وہ ہمارے قریب نہیں آئے. ہم نے ابو طالب کو اپنے ساتھ ملانا چاہا, وہ ہمارے قریب نہیں آئے. اب سازش تیار کی گئی مکے میں کہ ان دونوں کو ختم کرنا ہے. حضرت ابو طالب کے اثر کو ختم کرنا ہے. اس میں مزید 2 سال لگے. میں نے پچھلے منگل کو عرض کیا تھا کہ یہ جو وقت آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ابو طالب ٹال رہے ہیں معاملے کو, اس سے اور کوئی فائدہ ہوا ہو یا نہ ہوا, 2 سال گزر گئے, مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی. اب ابو جہل نے یہ منصوبہ بنایا کہ ابو طالب کا اثر ختم کرنا ہوگا. عرب کے سارے قبیلوں کو ابو طالب کے خلاف کرنا ہوگا, ورنہ ہم کبھی محمد کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. 2 سال اس میں لگے. جب 2 سال اور گزر گئے, 7 سال ہو گئے اعلان رسالت کو, تب ابو جہل اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور وہ معاہدہ سارے عرب سے لکھوا لیا ابو طالب کے خلاف, جس کی وجہ سے حضرت ابو طالب کو شیب بنی ہاشم میں, شیب ابی طالب میں جانا پڑا. یہ 2 سال کی سازش تھی کہ ابو طالب کے اثر کو بھی ختم کرنا ہے, لیکن خیر اس میں تو وقت لگ رہا. ادھر ابو جہل جب یہ دیکھا کہ نہ تو رسول ہمارے لالچ میں آئے اور نہ ہی ابو طالب کو ہم توڑ سکیں, تو ابو طالب کے خلاف ایک سلسلہ شروع ہوا سازشوں کا کہ ابو طالب کے مقام کو کم کرنا, اور دوسری طرف ایک آخری حجت تمام کرنے کے لیے ابو جہل اور تمام عربوں نے مل کر, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ابو جہل کا نام میں بطور سمبل و علامت دے رہا ہوں. کئی واقعات ابو جہل کے نہیں مگر جن کے ہیں ان کا نام نہیں آ سکتا, تو بطور مثال میں ابو جہل کا نام لے رہا ہوں. تو اب سوچا گیا کہ ایک آخری اتمام حجت کر دی جائے, آخری مرتبہ اور محمد سے بات کر دی جائے, دیکھیں ان پہ کیا اثر ہوتا. چنانچہ سب کو جمع کیا, ان لوگوں کو بھی جن کا اعتراض یہ تھا کہ اے ابو جہل تم بلا وجہ اس نوجوان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو,
جو کوئی نہ کسی کو نقصان پہنچائے نہ کسی کے خلاف کوئی بات کرے، ان سب کو لے کے ابو جہل آخری مرتبہ پیغمبر کے پاس آ رہا مذاکرات کی بات کرنے کے لیے۔ خانہ خدا کا صحن ہے، ابو طالب سے چوتھی ملاقات ناکام ہو گئی، اب آخری مرتبہ رسول خدا کے پاس آیا اور تمام سرداران قریش ابو جہل کے ساتھ ہیں۔ یہ وہ واقعہ جس کا تذکرہ قرآن کریم نے سورہ شورى میں کیا، 42واں سورہ، بہت تفصیل کے ساتھ اس کا واقعہ۔ اس واقعے کے بعد وہ سورہ نازل ہوا۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لے کے پہنچتا ہے پیغمبر کے پاس اور پھر وہ بات شروع کر دی کہ اے ہمارے بھائی کے بیٹے، اب یہ جو عربوں کا ایک طریقہ کہ اپنے ہم عمر لوگوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، تو جناب عبداللہ کے حوالے سے کہہ رہا کیا ہے میرے بھائی کے بیٹے کہ تمہیں بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا؟ کیا تمہیں ہم لوگوں کا اتحاد پسند نہیں آ رہا تھا؟ ہمارے درمیان جو محبت تھی کیا تمہیں یہ کھل رہی تھی؟ ہم لوگ جو اس انداز سے زندگی گزار رہے تھے پرسکون زندگی، تم نے آخر کیوں اسے خراب کر دیا؟ تم نے کیوں ہمارے درمیان دشمنی پیدا کر دی؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ تمہاری وجہ سے بھائی اور بھائی میں جھگڑا ہو گیا، والدین اور اولاد میں اختلاف ہو گیا، شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے؟ کیا تم اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھ رہے ہو؟ غرض یہ کہ پہلی تو تقریر جس میں پیغمبر اسلام پر الزامات تھے اور اس کے بعد اب یہ تقریر پیغمبر کو سنانے کے لیے نہیں، جو ان کو سنانے کے لیے تھی کہ جن کو یہ لے کے آیا۔ پھر کہا کہ بتاؤ تو صحیح کیا تمہاری خواہش؟ آخر میں پھر ایک مرتبہ مطالبات کو دوہرا دیا، اپنی جو لالچ تھی اس کو دوہرا دیا۔ دولت چاہیے، عزت چاہیے، حکومت چاہیے، عہدہ چاہیے، عورت چاہیے، جو چاہیے ہم تیار ہیں۔ اور سارا مکہ تقریباً سارا مکہ یہ گفتگو سن رہا۔ پیغمبر اسلام اس ساری تقریر کو سنا اور کہا کہ تم لوگ یہ بات مجھ سے پہلے بھی کہہ چکے ہو اور میں نے اس وقت بھی جواب دیا کہ میں پروردگار کی جانب سے بھیجا ہوا، میرا پروردگار کا حکم ہے کہ میں تمہیں بشیر و نذیر بن کے یہ احکامات پہنچاؤں، جنت کی بشارت دوں، عذاب خدا سے ڈراؤں، میں اپنا یہ فریضہ ادا کرتا رہوں گا۔ بس اب ایک آپس میں پلاننگ کی گئی، آپس میں منصوبہ بنایا گیا کہ اگر ہماری ساری تقریر سننے کے بعد بھی یہ نوجوان نہ مانے تو پھر اس کا مذاق اڑا کے بات کو ختم کرنا۔ ایک شخص آگے بڑھا، کہا کہ اچھا تم خدا کی جانب سے آئے ہوئے ہو تو پھر ہمارے 3 مطالبے پورے کر دو، ہم تسلیم کر لیں گے تمہیں۔ پہلا مطالبہ یہ کہ تمہیں معلوم ہے کہ مکے کی چاروں طرف پہاڑ، ہم لوگ کھیتی باڑی نہیں کر سکتے، جس کے لیے ہمیں تجارت کرنا پڑتی، دور و دراز سردی اور گرمی میں جانا پڑتا۔ تم اپنے خدا سے کہو کہ یہ جتنی پہاڑیاں ان کو ذرا دور کر دے تاکہ ہمیں کھلے میدان اور کھلے کھیت مل جائیں اور ہماری زندگی آرام سے گزرے۔ اور دوسرا مطالبہ اپنے خدا سے یہ کرو کہ وہ ہمارے لیے اس مکے میں سونے اور چاندی کے وہ محل بنا دے جو تم اپنے قرآن میں اکثر پڑھا کرتے ہو۔ مکے کی زندگی میں قیامت کا تذکرہ سب سے زیادہ تھا اور جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب، کہ وہ جو تم پڑھا کرتے ہو وہ 2-4 ایسے محل اس مکے میں ہمارے سامنے بنا دو۔ اور تیسرا مذاق دیکھیں، یہ 3 چیزیں جو تھی مکے کی زندگی میں قرآن نے سب سے زیادہ دوہرائی۔ مکے کی زندگی میں جو قرآن نازل ہوا اس میں 3 چیزوں کی تکرار سب سے زیادہ۔ ایک خدا کی قدرت، بار بار قرآن نے کہا کہ تم دیکھو وہ کون ہے کہ جس نے زمین کو بچھایا اور آسمان کو قائم کیا، ہواؤں کو چلایا، سورج اور چاند کو چلایا، مسلسل خدا کی قدرت کا تذکرہ۔ اس کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر ایسا ہی ہے وہ خدا تو اس سے کہو کہ یہ پہاڑ ذرا پیچھے لے جائے تاکہ ہم کو کھیتی باڑی کی جگہ مل جائے۔ دوسری چیز جو مکے میں بار بار قرآن میں آئی، جنت کا تذکرہ، جنت کی نعمتیں، اس کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ جو تم جنت کے ہم کو نظارے سنا رہے ہو، تھوڑا سا اس کا نمونہ یہاں دکھا دو۔ معاذ اللہ، جس طرح کوئی نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں سیمپل لے کے آ جاؤ، مطالبہ کیا جا رہا کہ 2-4 محلات ذرا یہاں پہ کھڑا کرو۔ سورہ شورى میں ان تمام سوالوں کا جواب ہے۔ تیسرا مطالبہ کیا ہے کہ قرآن میں جو تیسری چیز سب سے زیادہ دہرائی گئی وہ یہ کہ مکے والوں کی عقلوں میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ مرنے کے بعد آدمی کیسے زندہ ہو سکتا۔ سب سے زیادہ اختلاف اسی پہ تھا۔ سورہ یاسین کو دیکھیں اور جتنے سورہ مکے کی زندگی میں، سورہ یاسین، سورہ فاطر، سورہ زمر، سورہ ہود، سورہ یونس، سب کے اندر یہ چیز ضرور ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جائے گا؟ ارے وہ تو خاک میں مل کے گلسل کے برابر ہو گیا۔ یہ مکے والے کہتے ہیں، قرآن کہتا تھا تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو دیکھیے تیسرا مطالبہ، یہ مطالبے نہیں ہو رہے، یہ معاذ اللہ مذاق اڑایا جا رہا کہ اپنے خدا سے کہو کہ ہمارے کچھ مردوں کو بھی زندہ کر دے، اور خصوصاً اپنے پردادا قصی کو ضرور زندہ کرانا۔
قصی کہ جن سے خاندان بنی ہاشم نے ترقی کی، جناب ہاشم کے سادہ، ان کو ضرور زندہ کرانا تاکہ ہم ان سے گفتگو کر کے یہ سنیں تو صحیح کہ تم سچے ہو یا نہیں۔ اگر انہوں نے تمہاری بات کی تصدیق کر لی تو ہم بھی تم کو مان لیں گے، ہم بھی تمہاری بات تسلیم کر لیں گے۔ یعنی تینوں اسلامی عقیدوں کا مذاق اڑاتے ہوئے بات کہی جا رہی۔ پیغمبر اسلام ایک مجمع عام میں یہ بات ہو رہی، اور اسی حوالے سے ہو رہی کہ کل رسول نے قرآن کی آیتوں میں یہ تینوں عقیدے بیان کی، آج اسی مجمع میں پیغمبر کی توہین ہو رہی، مگر پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا کہ میں اپنے پروردگار کی جانب سے اس کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، اس کا آقا بن کے نہیں آیا کہ اس کے اوپر حکم چلاؤں۔ اگر میرا خدا مناسب سمجھے گا تو خود یہ معجزات تمہارے سامنے پیش کر دے گا۔ بس اتنا سننا تھا۔ ایک دوسرا نوجوان آگے بڑھا، یہ سب طے شدہ باتیں، تاکہ اچھا اگر تمہارا خدا معاذ اللہ ہمارے لیے کنجوسی کر دے کہ نہیں ان کو ہمیں کھیت نہیں دینا، ان کو محل نہیں دینا، تو پھر ایسا کرو ہم سب تمہاری رسالت کو مان لیں گے، اگر تم اپنے لیے کچھ طلب کر دو، کم سے کم سونے اور چاندی کا ایک محل اور سونے اور چاندی کا ایک خزانہ تو مانگ لو، وہ لا کے ہمیں دکھاؤ، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ پیغمبر اسلام نے پھر سنا، براہ راست توحید، براہ راست مذاق، کیونکہ قرآن نے یہ بھی کہا کہ یہ ہمارا حبیب ہے، یہ ہمارا نمائندہ، کہ اچھا اپنے لیے کچھ مانگ لو، ہم تو ہے کافر، ہم تو ہے مشرک، ہم تو ہے نافرمان، تم تو اس کے پیارے ہو۔ دیکھیے یہ ان کا انداز ہے۔ معاذ اللہ مجھے خود بڑی تکلیف ہو رہی، لیکن یہ تاریخ ہے جو قرآن نے بھی جس کا تذکرہ کیا کہ ہم تو دشمن ہیں، ہمیں تو نہیں دے گا، تم تو اس کے پیارے ہو، اپنے لیے تو مانگ لو۔ پیغمبر اسلام نے پھر یہ جواب دیا کہ یہ میرا کام نہیں کہ میں اپنے پروردگار کا امتحان لوں، میں اس کا نمائندہ بشیر و نذیر بن کے آیا ہوں، میں صبر کرتا ہوں کہ میرا پروردگار کیا جواب دیتا۔ تیسرا آدمی آگے بڑھا، تیسرے آدمی نے کہا اچھا پھر ایسا کرو کہ اپنے خدا سے یہ کہو کہ یہ جو بار بار قرآن میں آیا ہے، اچھا یہ بات کب ہو رہی ہے؟ 2 سال سے زیادہ ہو گئے، اس عرصے میں سورہ تکویر نازل ہو چکا۔ سورہ تکویر کی تلاوت اکثر کیا کرے، معصوم کا بھی حکم ہے کہ انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا۔ اذا کوبرت الشمس، اذا الشمس کوبرت، قیامت کو یاد کرو جب سورج کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، چاند کو ختم کر دیا جائے گا، آسمان زمین سے گر پڑے گا، ہر مردے کو زندہ کیا جائے گا۔ 10-15 آیتیں تو کہا کہ اچھا یہ جو تم ہم کو ڈراتے رہتے ہو، اپنے خدا سے کہو کہ وہ تھوڑا سا آسمان ہم پہ گرا دے۔ بھائی تم کہہ رہے ہو کہ قیامت میں پورا آسمان گر پڑے گا، آج کہو کہ تھوڑا سا آسمان کا ایک ٹکڑا ہم پہ گرا دے تاکہ اس کے نیچے دب کے ہم مر جائیں اور ہمارے باقی ساتھیوں کو یقین آ جائے۔ اب پیغمبر اسلام دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ سارے کے سارے ان کے جملے قرآن کے کسی نہ کسی سورے کے جواب میں ہیں کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے قرآن کا، مگر یہ صدر رسول خاموش رہے، کہا کہ میں انتظار کرتا ہوں میرا پروردگار غیب سے کیا حکم دیتا۔ جب کہ دیکھا گیا تو پیغمبر اتنی ساری گفتگو سننے کے باوجود ذرا سا غصہ نہیں آیا، ذرا سا پیغمبر ناراض نہیں، تو اب کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ ارے دیکھیے یہ بڑے توہین آمیز انداز میں کہا گیا، میں بھی اس کو کس طرح بیان کروں، صرف ان کے جملے نقل کر دیتا ہوں، کچھ چیزیں پھر بھی چھوڑنا پڑیں گی کہ ارے تم کہہ رہے ہو کہ ہم خدا کو مانیں، ہم خدا کو کیوں مانیں؟ ہم تو خدا کی بیٹیوں کو مانتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت، ملائکہ، فرشتے، ان کو عرب قریش مکہ خدا کی بیٹیاں کہا کرتے۔ لیکن جو مذاق اڑانے کی اور ذلت و پستی کی انتہا وہ جملہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے خدا کی بات نہیں، اگر خدا کی خوبصورت بیٹیوں کی بات کرو تو ہم ماننے کو تیار ہو جائیں گے، یعنی ملائکہ کا تذکرہ ہو رہا۔ پیغمبر اسلام پھر بھی خاموش۔ کس حد تک پیغمبر کو غصہ دلانے کی کوشش مجمع عام میں کی جا رہی، ان لوگوں کو لایا گیا جو کافر تھے مگر پیغمبر کی حمایت یہ کہہ کے کیا کرتے کہ آخر تم لوگ اس نوجوان کے پیچھے کیوں پڑ گئے، تو آج ان کے سامنے کوشش کی جا رہی ہے کہ رسول کو غصہ آ جائے تاکہ پھر ہمیں پیغمبر اسلام پہ ظلم کرنے کا جواز مل جائے گا، خاندان بنی ہاشم کو بھی ہم جواب دے سکیں گے کہ پہل وہاں سے ہوئی، اور پیغمبر یہ کتنا بڑا امتحان ہے پیغمبر کا۔ آخر میں جب دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تو ایک اور نے آگے بڑھ کے کہا کہ اچھا ہم تمہاری بات مان لیں گے، اگر خدا اپنی بیٹیوں کو لے کے ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے پھر تو ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ بس یہ آخری جملہ سنا، پیغمبر اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے۔ ایک منزل وہ ہوتی جس کو قرآن نے کہا ان کے دل ہیں مگر وہ سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، آیون لا یبصرون، آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتی نہیں ہیں، آذان کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں۔ یہ منزل آ گئی، پیغمبر کھڑے ہو گئے اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ قریش کی سازش تو ناکام، ابو جہل کا منصوبہ تو ناکام ہو گیا، لیکن جب پیغمبر چلنے لگے تو چلتے چلتے بھی دیکھیں
پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کے پھوپھی کے بیٹی، پیغمبر کی ایک پھوپھی کا نام تھا جناب عاتقہ، حضرت عبد المطلب کی بیٹی جناب ابو طالب کی بہن عاتقہ۔ عاتقہ کی شادی خاندان مخزوم میں ہوئی تھی۔ عاتقہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، وہ گویا پیغمبر کی پھوپھی ذات آئے ہوئے کزن ہوئے، وہ پیغمبر کے ساتھ چل رہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہے میرے بھائی، آج تم نے انصاف سے کام نہیں لیا، ہر وقت تو ہم سے کہتے ہو کہ خدا کو مانو، قیامت کو مانو، اور آج جب معاملہ ختم ہونے والا یہ 3 باتیں تو قریش نے کہی، اگر یہ 3 باتیں تم پورا کر دیتے تو تمہارا کیا نقصان ہوتا، مگر تمہاری دلیل تو مکمل ہو جاتی، اس کے بعد یہ خاموش تو ہو جاتے۔ پیغمبر اسلام، اب دیکھیے خاندان بنی ہاشم سے ان کا تعلق نہیں، کیونکہ عربوں کے حساب سے باپ سے معاملہ چلتا ہے، ان کے باپ خاندان مخزوم کے۔ پیغمبر نے اپنے پھوپھی ذات بھائی کی یہ بات سن چل رہے ہیں۔ آخر عبداللہ نے کہا کہ اے میرے بھائی، میں تم پر ایمان لانے کو تیار ہوں، میں تمہاری بات قبول کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ پتا کہ پیغمبر کے لیے سب سے خوشی کا موقع یہ ہے جب کوئی ایمان لانے کو تیار ہو جائے، مگر میری ایک شرط ہے کہ یہاں سے تم 4تھے آسمان تک ایک زینہ بناؤ، میں اس زینے پہ چڑھ کے 4تھے آسمان پہ جاؤں گا اور وہاں کی سیر کر کے واپس آؤں گا، اس کے بعد 4 فرشتے میرے ساتھ واپس آئیں اور مجھ سے کہیں کہ تم سچ بول رہے ہو، تب میں تم پر ایمان لاؤں گا۔ پیغمبر اسلام دیکھ رہے ہیں کہ کتنا گہرا منصوبہ کہ میرے پھوپھی ذات بھائی کو بھی شامل کر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ چلتے چلتے مجھے غصہ آ جائے۔ پیغمبر اسلام ایک لمحے کے لیے روکے، لیکن جیسے ہی پیغمبر کو رکتے دیکھا، پیغمبر کی پھوپھی ذات بھائی ڈر گئے، گھبرا گئے، کہیں ایسا تو نہیں، کیونکہ دیکھیے ان کے دلوں میں تو ہے کہ یہ سچا رسول ہے، ایسا تو نہیں کہ میرا بھائی میں اس بات کو پورا کر جائے تو مجھے ایمان لانا پڑے گا۔ گھبرا کے کہا نہیں، وہ تو میں مذاق کر رہا تھا، اگر تم ایسا زینہ بھی بناؤ تب بھی میں ایمان لانے کو تیار نہیں ہوں۔ اب یہ آخری گفتگو تھی پیغمبر کی اور قریش مکہ کی مذاکرات کے بارے میں۔ اس کے بعد مذاکرات کا مسئلہ ختم ہو گیا، اب ابو طالب سے بھی دشمنی، پیغمبر سے بھی دشمنی۔ قریش نے یہ طے کیا کہ ابو طالب کو بھی سارے مکہ سے الگ کیا جائے، اس میں 2 سال لگے۔ پیغمبر اسلام کا بھی جو ایک مقام، اب یاد رکھیے پچھلے منگل کی تقریر میں شروع میں یہ بات آئی کہ آخر قریش رسول خدا پہ کیوں حملہ نہیں کرتے ہیں؟ بلال کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، عمار کے اوپر حملہ ہو رہا، جناب یاسر کو شہید کیا جا رہا، جناب سمیہ کی برچی ماری جا رہی، مگر جو اصل مرکزی کردار ہے رسول کا، اس پہ حملہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے اس کی وجوہات بتائی، وہ ذہن میں رکھیے تو بات سمجھ میں آئی۔ اب سازش کی گئی کہ اس رسول کو بھی بدنام کیا جائے۔ دیکھیے پیغمبر کا ایک احترام تھا امین اور صادق ہونے کی وجہ سے، اس کے کردار میں خرابی نکالی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اس کو بدنام کیا جائے، تاکہ 2 وجوہات ہیں نا رسول پہ حملہ نہ کرنے کی، ایک رسول کا اپنا ذاتی کردار، ایک ابو طالب کو بھی بدنام کرو، رسول کو بھی بدنام کرو۔ چنانچہ اب موقع ڈھونڈنے لگے کہ جہاں کوئی موقع ملے رسول کو بدنام کیا جائے، اور اتفاق سے چند ہی دنوں کے بعد ایک موقع مل گیا۔ پروردگار میں ایسا لگ رہا ہے کہ خاص انداز سے واقعات کو پیش کرتا جا رہا ہے۔ ابو جہل نے یہ سوچا کہ رسول کو بدنام کرنا، رسول کے کردار میں خرابی نکالنا، ابھی تک تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا، مگر اب اس کے کردار میں خرابی نکالنا۔ ایک دن صبح کا وقت ہے، مکے کے اندر ایک نوجوان داخل ہوتا جس کے ساتھ 17 اونٹ ہے۔ اونٹ عرب میں سب سے قیمتی چیز ہوتی، سب سے قیمتی چیز، یعنی عرب کا ایک محاورہ، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں دونوں جہاں کی بادشاہی دے، وہ کہتے تھے کوئی ہمیں 100 اونٹ دے دے، یہ ان کا محاورہ تھا۔ 17 اونٹ لے کے مکے میں داخل ہوا ایک نوجوان، انتہائی طاقتور اونٹ، اور یہ وہ اونٹ ہے کہ جن پہ 17 غلام بیٹھے، ہر اونٹ پر ایک غلام بھی انتہائی حسین و جمیل و طاقتور، یعنی انتہائی قیمتی غلام۔ اونٹوں پر بھی ریشمی کپڑے پڑے ہیں، غلاموں پر بھی ریشمی کپڑے پڑے، اور سونے کے پٹکے ان کی کمر میں بندھے ہوئے، غرض یہ کہ جیسے کسی بادشاہ کا قافلہ مکے میں داخل ہو رہا، اور اس انداز سے وہ نوجوان داخل ہوا۔ جب مکے میں داخل ہوا تو اس نے پہلا ہی آدمی جو اس کو ملا، ابو البختری، اس سے سوال کیا کہ اس مکے میں کوئی نوجوان محمد نام کا ہے؟ ابو البختری چونکا، یہ اتنی شان و شوکت کے ساتھ آنے والا شخص یہ اس کو کیوں پوچھ رہا؟ اب یہ بات ہے اس وقت کی کہ جب مکمل جھگڑا ہو چکا، قریش نے تو تہیا کر لیا تھا کہ اب رسول سے بات نہیں کرنا، یہ نوجوان کیوں پوچھ رہا؟ ایک مرتبہ کہا کہ کیا بات ہے؟ جواب دیا کہ میرے باپ کا انتقال ہوا ہے چند دن پہلے، اور میرے باپ نے اپنی آخری وصیت جو کہی تھی وہ یہ تھی کہ بیٹا مکے میں چلا جانا،
وہاں محمد نام کا ایک آدمی ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، یہ سارے اونٹ، یہ سارے غلام، یہ ساری دولت اس کے لیے، یہ میں اس کو بھجوا رہا ہوں، تو میں اپنے باپ کی وصیت پہ عمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابو البختری نے کہا کہ ہاں ہاں، وہ محمد کا مکان صفا پہاڑی سے نکلو، سامنے ہی مکان ہے، وہاں چلے جاؤ، وہ مکان کے سامنے بیٹھا ہوگا۔ پورا پتہ دیا ابو جہل کا۔ ابو جہل کا مکان صفا پہاڑی کے سامنے، جہاں آج کل بیت الخلاء اور حمام اور پیشاب خانے بنے ہوئے، وہاں پہ مکان کا پورا پتہ وہاں کا دیا۔ اچھا یہ تو بالکل اجنبی نوجوان، یہ پہنچا ابو جہل کے مکان تک، اور ایک مرتبہ کہا کہ کیا تم محمد ہو؟ ابو جہل نے چونک کے پوچھا آخر کیوں؟ قریش نے یہ طے کیا تھا کہ کوئی بھی اجنبی اگر مکے میں آئے گا تو اسے رسول کے پاس نہیں جانے دینا تھا۔ یہ کیوں پوچھ رہے؟ کہا کہ اگر تم محمد ہو تو یہ سارا سامان میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں، میرے والد نے اس کی وصیت کی تھی۔ ابو جہل نے کہا ہاں لاؤ میرے حوالے کرو، یہ میری امانت۔ مگر اس نوجوان ایک مرتبہ غور کیا تو پتا چلا کہ ان میں سے کوئی بھی نشانی اس کے اندر نہیں پائی جاتی جو میرے باپ نے بتائی تھی مجھے۔ کہا کہ نہیں، تم تو مجھے محمد نہیں لگتے ہو، میں جا رہا ہوں محمد کی تلاش۔ یہ کہے کہ وہاں سے ہٹا وہ نوجوان، تھوڑی دور گیا تھا، کوئی مسلمان مل گیا، اس نے رسول خدا کے مکان کا پتہ بتایا۔ اچھا ابو جہل کو تجسس تو ہے کہ یہ میرے پاس سے واپس چلا گیا ہے، کہا جاتا، دیکھا کہ یہ تو پہنچ گیا رسول کے مکان پر، رسول کے مکان میں پہنچا، اور ایک روایت یہ ہے کہ حرم میں پہنچا یہ نوجوان، اور جانے کے بعد دیکھا تو واقعی وہ ساری نشانیاں نظر آ رہی ہیں سامنے۔ پیغمبر کو جا کے سلام کرتا، کہتا ہے کہ میں بہت دور سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اچھا یہ جملہ بہت سے لوگ کہتے تھے، وہ لوگ کہ جو مختلف قبیلوں سے اسلام قبول کرنے آتے تھے، مگر پیغمبر نے اس کا جواب کیا دیا؟ کہا تم منذر کے بیٹے ناجی؟ جواب دیا کہ ہاں ہاں، آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہا کہ تمہارے باپ نے ایک وصیت کی تھی۔ وہ اور حیران ہوا، وصیت تو کی تھی لیکن آپ کو کیسے پتا؟ کہا کہ پھر بتاؤ وہ اونٹ، وہ غلام، ان کے ریشمی کپڑے اور سنہری پٹکے کہا؟ اب تو اس کو یقین کامل ہو گیا کہ یہی وہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے باپ نے وصیت کی، نام بھی پہچان رہا ہے، ساری نشانیاں بھی پہچان رہا ہے، اور پیغمبر کی گفتگو۔ کہا کہ آج میں ایک بڑے بوجھ سے سبکدوش ہوا، یہ آپ کی امانت ہے، آپ لیجیے۔ اور یہ کہہ کے تیزی سے نکل گیا، کیونکہ اتنا اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ مکے کے ماحول میں اس نوجوان محمد کی مخالفت ہے، یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں، یہ کہہ کے وہ تو چلا گیا۔ اچھا ابو جہل نے بھی اس کو جانے دیا، جیسے ہی وہ گیا ویسے ہی ابو جہل نے نیام سے تلوار نکالی اور سارے مکے کی گلیوں میں گھومنے لگا۔ اے آل غالب، کس نیند میں سو رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ مکے میں کیا ہو رہا؟ آل غالب یعنی قریش، قریش کا نام، قریش ایک آدمی کا نام جنہوں نے اپنے قوم کو جمع کر کے طاقتور بنایا تھا۔ ان کا اصل نام تو تھا غالب، لقب تھا قریش۔ اے غالب کے بیٹوں، یعنی اے قریش والوں، تمہیں کیا ہو رہا؟ تم سو رہے ہو اور تمہاری آنکھوں کے سامنے مکے میں تبدیلی آ رہی، لوگ گھبرا کے باہر آ گئے۔ ایک سردار، یہ کام تو ملازموں کا ہوتا، ایک سردار ننگی تلوار نکال کے گلی گھوم رہا اور شور مچا رہا، سب باہر آ گئے۔ کیا بات، کیا واقعہ ہو، کیا مسئلہ پیش آیا؟ ابو جہل نے کہا کہ ایک نوجوان میرے سامنے یہاں آیا تھا، خانہ کعبہ کے لیے 17 اونٹ لے کے آیا تھا، لیکن دیکھو وہ جو اپنے آپ کو امین و صادق کہلواتا، اس نے خانہ کعبہ کی امانت میں قبضہ کر لیا۔ یہ قریش کا حق ہے، قریش ٹرسٹی تھے خانہ کعبہ کے، یہ تمہارا حق ہے، اسے کیا حق ہے کہ اس مال پہ قبضہ کرے؟ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ جو بات سنی تو لوگ ایک مرتبہ گھروں سے نکل آئے، یہاں معاملہ تو بڑا سیریس ہے، خانہ کعبہ کی امانت کوئی اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے، کیسے ہو سکتا؟ اب یہ سب چلے، جس وقت یہ جا رہے تھے تو حضرت ابو طالب کے کان تک بھی یہ آواز تو پہنچ چکی، مکے میں جو کچھ ہنگامہ ہو رہا ابو طالب کو بھی پتہ چل چکا، وہ بھی آ گئے۔ اچھا ابو طالب سے تعلقات بگڑ چکے، مگر اب تک ابو جہل نے یا کسی نے حضرت ابو طالب سے آمنے سامنے کوئی بات نہیں کہی، ان کا مقام اور احترام تو اپنی جگہ۔ وہ آ گئے کہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ؟ ابو جہل کہتا کہ اے ابو طالب، آج تو ہم تمہاری بات بھی نہیں سنیں گے۔ تمہارے بھتیجے نے اپنے قبضے میں لے لیا، بہت امیر مشہور، لیکن پیغمبر کے کردار کو ختم کیا جا رہا کہ یہ امیر اور صادق نکال دیا جائے ذہنوں سے، بہت اپنے آپ کو امیر کہلواتا، خانہ کعبہ کی امانت پہ قبضہ کیا۔ ابو طالب نے سنا، کہا کہ اچھا یہاں ٹھہر جاؤ، مجھے جانے دو، میں جا کے اپنے بھتیجے سے بات کرتا ہوں، پھر آ کے تمہیں بتاتا ہوں۔ ابو طالب کا اتنا کہنا ہے، پیغمبر اسلام کا امین ہونا مشکوک ہے، مگر ابو طالب پر تو سب کو بھروسہ ہے، سب نے کہا ابو جہل پر اب کچھ نہ بولنا، ہم انتظار کریں گے ابو طالب آ کے کیا جواب دیتے ہیں۔ ابو طالب نے اس بکھرے ہوئے مجمع کو یہاں پہ رکوایا، کہا میں جا کے بات کر کے آتا ہوں، اور آئے پیغمبر اسلام کے پاس۔ اچھا ابو جہل کو تو یہ یقین
کہ چونکہ وہ نوجوان جو یہ اونٹ لے کے آیا تھا وہ تو چلا گیا اور تو کوئی گواہ ہے نہیں، اور محمد اپنی بات ثابت نہیں کر پائیں گے کہ 17 اونٹ آخر کوئی ان کو کس خوشی میں دے کے گیا. کچھ تو جواز پیش کرنا پڑتا ہے کہ میں نے کوئی تجارت کی ہے، کوئی کاروبار کیا ہے، 17 اونٹ کیسے ملے؟ دیکھیے اونٹ بہت قیمتی چیزیں عرب میں، جیسے آج مثلا کار بھی نہیں، کوئی 20 لاکھ کی بس کسی کو دے کے آ جائے کہ 17 بسیں آپ کو آخر کس خوشی میں ملی، آدمی کو جواب دینا مشکل ہو جاتا. یہ یقین ہے ابو جہل کو. ادھر ابو طالب آئے پیغمبر کے پاس کہ بھتیجے یہ مسئلہ پیش آ چکا کہ کتنا اس وقت پورا مکہ کس وجہ سے مخالفت پہ اترا ہوا، بتاؤ کہ میں ان کو کیا جواب دوں. اور ابو طالب نے دیکھا کہ 17 اونٹ کھڑے مگر ان کو تو یقین کامل. کہا کہ چچا ایک بات کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ اس وقت رات ہو رہی، کل صبح سویرے سب لوگ جمع ہو، میں یہ اونٹ لے کے سب کے سامنے آؤں گا اور خود ان اونٹوں سے پوچھا جائے گا کہ آخر کیا معاملہ. ابو طالب نے کہا ٹھیک، میں جا کے یہ بات کہتا ہوں، سب مطمئن ہوں گے. واپس آنے کے بعد کہا کہ اے مکے والوں، میرے بھتیجے نے یہ جواب دیا، ولیمہ ما قال، اور کتنے انصاف کی بات میرے بھتیجے نے کہی. لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں پھر تو بات بہت واضح، اس لیے کہ اگر وہ یہ بات نہ کہتے اور اونٹوں کو لے کے آتے تو جھگڑا تو رہتا. وہ کہتے میرا حق ہے، ابو جہل کہتا میرا حق ہے، گواہ تو نہیں. یہ تو بہت اچھی بات کہی. ابو طالب نے کہا پھر کل صبح آ جانا. اچھا ایک ایسی نئی بات کہ اونٹ بولے کہ جس کو نہیں بھی آنا تو وہ بھی صبح کو آ گیا. اور ایک مرتبہ سارا مکہ بیدار، سارا مکہ ہوشیار اور جاگ رہا. ابو جہل انتہائی بے چینی کے عالم میں ساری رات سویا نہیں، ساری رات گھر میں نہیں بیٹھا. حبل کے بت کے آگے پیشانی کو جھکائے کھڑا رہا کہ اے میرے معبود حبل، میں 40 سال سے تیری عبادت کر رہا ہوں مگر آج تک میں نے تجھ سے کوئی حاجت نہیں مانگی. یہ میری پہلی حاجت ہے تجھ سے، پہلی حاجت. ابو جہل مالدار بھی ہے، طاقتور بھی ہے، آج تک میں نے کوئی حاجت نہیں مانگی، یہ پہلی حاجت ہے میری. اور اگر تو نے میری یہ حاجت پوری کر دی تو میں سونے کے کڑے تیرے لیے بنواؤں گا، وہاں چاندی کی پازیب تیرے لیے تیار کروں گا، بہترین ہیرے اور جواہرات کا ہار یا نیکلس تیرے لیے بناؤں گا. یہ باقاعدہ علامہ مجلسی نے حیات القلوب کی جلد 2 میں یہ جملے لکھے کہ حبل کو اس طرح بہلایا جا رہا جس طرح کوئی اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو بہلایا کرتا. حبل سے کہا جا رہا کہ یہ ساری چیزیں میں تیار کراؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے میرے پروردگار، بس کل کے دن میرے حق میں فیصلہ ہو جائے. حبل سے ساری رات گڑگڑا کے دعا مانگتا رہا اور اگلی صبح کو وہ تو جاگ ہی رہا تھا. سارا مکہ جمع ہو چکا، پیغمبر اسلام بھی تشریف لاتے اور 17 اونٹوں کے ساتھ. ایک مرتبہ ابو جہل کے سامنے آئے، کہا کہ اے ابو جہل، یہ اونٹ تیرے سامنے، ان سے سوال کر کے کیا یہ تیرا یا صابے کا حق ہے؟ ابو جہل یقین تو نہیں ہے مگر ساری رات حبل سے گڑگڑا کے دعا مانگی تو آگے بڑھا اور کہا کہ اے اونٹو، میرے معبود حبل کا واسطہ بتاؤ تو صحیح کے معاملہ کیا. اونٹ بالکل خاموش ہے. ایک مرتبہ ابو جہل یہ کہتا ہوا پیچھے ہٹا کہ یہ بھی کوئی بات ہے، جانور بھی بھلا کبھی بولا کرتے ہیں. پیغمبر آگے بڑھ اور پہلے پروردگار کی بارگاہ میں پیشانی کو رکھا اور اس کے بعد سر اٹھایا اور کہا کہ تم لوگ بتاؤ. اونٹوں سے کہا تم بتاؤ کہ معاملہ کیا. ایک ایک اونٹ الگ الگ فصیح عربی میں ساری کیفیت بتاتا کہ آپ منظر کے اونٹ ہیں. اس نے منت مانی تھی، جب اس کا کام ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے سے وصیت کی کہ ہمیں محمد تک پہنچایا جائے. آج ہم اسی کے ہاتھ میں ہیں، آج ہم اسی کے ہاتھ میں ہیں کہ جو ہمارا اصلی اور حقیقی مالک ہے. ایک ایک اونٹ نے پورے قریش کے سامنے گواہی دی. پیغمبر پیچھے ہٹے، کہا کہ اے ابو جہل، ایک مرتبہ تم پھر کوشش کر لو، ایک مرتبہ پھر آگے پوچھ لو. وہ پھر آگے پوچھتا ہے، اونٹ بالکل خاموش رہتے ہیں. ابو جہل کو نہ صرف یہ کہ شرمندگی ہوئی بلکہ اب معاملہ بالکل الٹا ہو گیا. جو لوگ اب تک پیغمبر اسلام کے کسی معجزے کو نہیں دیکھ پائے تھے، آج تو ایسا حتمی معجزہ سب نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا. چاند کے بارے میں تو تھا کہ شاید نظر بندی ہو گئی مگر اونٹ بول رہے ہیں ایک ایک کر کے. جب ایک مرتبہ یقین بڑھ گیا اس واقعے کے بعد، جہاں ابو جہل کو شرمندگی ہوئی اور کئی مہینوں تک وہ کچھ نہ کہہ سکا، وہاں مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ گئی. اور یہ اونٹ اس وقت آئے تھے جب مسلمانوں کو ان کی بڑی شدید ضرورت تھی، کیونکہ پیغمبر اسلام مسلمانوں کی جماعت کو تیار کر چکے تھے کہ تمہیں ہجرت کر کے مکے سے باہر جانا، مگر ان کے لیے پیسہ درکار تھا. ابھی خدیجہ کی دولت ہے مگر اس عین وقت پہ جو ایک مسئلہ آ گیا کہ 83 مسلمانوں کا خرچہ، اس کے لیے کافی
بڑی رقم چاہیے تھی، چنانچہ عین اسی موقع پہ یہ امانت آئی جس نے جہاں ایک طرف ابو جہل کا منہ بند کیا، دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد بڑھائی، اور تیسری طرف وہ جو مہاجرین کا قافلہ جانے والا جس کا تذکرہ آئندہ منگل کو ہوگا ان کا سارا خرچہ بھی پورا ہو گیا۔ تو قریش حماقتوں پر حماقتیں کر رہے تھے، جیسے جیسے وہ منصوبہ بناتے تھے جب یہ بہانہ بنائیں گے اب یہ بہانہ بنائیں گے، ویسے ویسے ان کا منصوبہ انہی کے الٹ ثابت ہو رہا تھا، چنانچہ یہاں پہ ان کو اس طرح شکست ہوئی۔ اچھا دوسرا مسئلہ بچی میری گفتگو کا اختتام پھر آج کی شب کی مناسبت سے میں آتا ہوں۔ اچھا دوسرا انہوں نے منصوبہ کیا بنایا؟ ایک تو یہ بات تھی کہ شہر مکہ کے اندر رسول کی کردار کشی کرو، یہ ثابت کرو کہ معاذ اللہ یہ صادق نہیں ہے کاذب، یہ امین نہیں ہے خائن ہے، یہ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ اچھی اچھی باتوں پہ عمل کرو، خود ان کا کردار غلط ہے معاذ اللہ، مگر اس میں تو انہوں نے ٹھوکر کھائی۔ ایک واقعہ میں نے بیان کیا حیات القلوب، ایسے کئی واقعات۔ اچھا دوسری طرف قریش نے یہ بھی کہا کہ یہ جو باہر سے لوگ آنا شروع ہو رہے ہیں پیغمبر کے پاس، یاد کیجیے 2 منگل پہلے کی تقریر، باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی روکا جائے۔ ان کو کس طرح روکا جائے؟ جتنے بھی تجارتی قافلے مکے سے جاتے ہیں تم جہاں بھی جاؤ وہاں جا کے تذکرہ شروع کر دو کہ ہمارے شہر میں تو ایک بڑا عجیب جادوگر آ گیا، وہ تو ایسا ہمارے شہر میں لوگوں میں اور خاندانوں میں جدائی ڈلوا رہا کہ ہم پریشان ہیں، تاکہ جادوگر ان کے کوئی قریب نہ آنے پائے۔ اس کا بھی الٹا اثر ہو گیا۔ اب یہ قبیلے، یہ قافلے، یہ تجارتی قافلے جہاں جہاں جا کے یہ بات کہتے وہاں سننے والے 50، اگر 40 ڈر گئے کہ جادوگر، تو 10 کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ کیسا جادوگر ہم بھی تو جا کے دیکھیں۔ چنانچہ قریش کی یہ سازش کہ مکے میں کردار کشی کی جائے وہ اس طرح ناکام ہو رہی، مکے کے باہر کے لوگوں کو جادوگر کے نام سے ڈرایا جائے وہ بھی ناکام ہو رہی، اور پھر بڑی تعداد میں لوگ آنے لگے۔ اچھا جب یہ لوگ آنے لگے تو قریش اور گھبرا گئے کہ آپ کتنا ہی پیسہ کیوں نہ خرچ کرو ان کو روک دو۔ مثلا یہ میں آخری واقعہ پڑھتا ہوں آج کی تقریر کا۔ عرب کا ایک مانا ہوا شاعر تھا آشا، انتہائی عظیم شاعر۔ ایک مرتبہ عرب میں ایک مقابلہ ہوا تھا پورے عرب میں، وہ کاش کا میلہ عرب کا سب سے بڑا میلہ تھا معاذ اللہ، یہ مثال تو غلط، جیسے مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع حج پہ ہوتا ہے، کافروں کا سب سے بڑا اجتماع عکاس کے میلے میں ہوتا تھا، شوال میں ہوتا تھا، رمضان کے فوراً بعد سارے عرب آتے تھے۔ ایک مرتبہ اس میں مقابلہ ہوا، پورا سال دیا گیا کہ عرب میں شاعری تو بہت مشہور ہے کہ لوگ قصیدے لے کے لائیں، جس کا قصیدہ سب سے بہترین ہوگا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اگلے سال سارے عربوں نے کوشش کی، 7 قصیدے چنے گئے، ان سے بہتر قصیدہ کوئی نہیں، وہ اتنے بہترین قصیدے تھے کہ انہیں سونے کے پانی سے لکھا گیا اور خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا۔ ان کا نام ہے سبع معلقہ، سبع مانے 7، معلقہ مانے لٹکے ہوئے قصیدے۔ یہ 7 قصیدے جو عرب کی ساری شاعری میں سب سے بڑے تھے۔ ہاں یہ قصیدے اس وقت تک لٹکے رہے جب تک کہ سورہ کوثر نازل نہیں ہوئی۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی پیغمبر نے ایک تابعی کو بھیجا کہ اس کو کاغذ پہ لکھ کے ان 7 قصیدوں کے برابر لٹکا دو، اور جب عربوں نے سورہ کوثر کو پڑھا تو شرمندہ ہو کے یہ 7 قصیدے اتار دیے کہ اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، مگر سورہ کوثر تک یہ سب سے بڑے شاعر سمجھے جاتے۔ ان 7 میں سے ایک کا نام تھا آشا، ایک اس کا قصیدہ جو اول آیا تھا اس مقابلے میں پورے عرب میں، اسے اطلاع مل گئی پیغمبر اسلام کی، اور اس کے کان میں یہ جو عرب حماقت کر رہے تھے کہ ہر جگہ تجارت کے نام سے جاتے تھے اور پیغمبر کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، اس نے سنا، اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ اچھا یہ لوگ جو جاتے تھے موقع محل دیکھ کے بات کرتے تھے، کہیں کہتے تھے وہ مجنون ہے، کہیں کہتے تھے وہ جادوگر ہے، کہیں کہتے تھے وہ شاعر ہے۔ آقا نے سنا شاعر تو میں بھی ہوں، یہ کون شاعر پیدا ہو گیا، میں جا کے اس کی بات سنوں گا۔ بس یہ ارادہ کیا اور اونٹ پہ سوار ہو کے مکہ آنے لگا۔ اچھا یہ تجارتی قافلہ وہ تو گھبرا گئے، ان کے تو ہاتھوں کے ٹوٹے ہو گئے کہ یہ کیا غضب ہو گیا، تجارت چھوڑی بھاگ کے مکے میں آئے۔ ابو جہل غضب ہو گیا، آشا شاعر دوڑا دوڑا چلا رہا، وہ رسول کی بات سننا چاہتا ہے۔ ابو جہل نے بھی سر پکڑ لیا کہ تو غضب ہو گئے، اگر اس نے پیغمبر کی بات مان لی تو اس کا مقام اتنا بلند کہ اس کی وجہ سے ہزاروں مسلمان ہو جائیں گے۔ آئے ابو سفیان، کچھ کرو، آشا کو یہاں آنے سے روک دو۔ اب ایک میٹنگ طے کی گئی کہ آشا جو ہے یہ سب سے خطرناک آدمی ہے، اس کی ایک اہمیت، ایک شخصیت، ایک نام ہے اس کا۔ ابو سفیان نے اور دوسروں نے میٹنگ اور آخر طے پایا کہ عربوں کے نزدیک جو سب سے آخری چیز ہو سکتی ہے دنیا میں، اس کے بعد تو پھر جنت شروع ہو جاتی ہے، وہ ہے 100 سرخ اونٹ۔ 100 سرخ اونٹ، اس کے آگے عربوں میں کچھ نہیں، اس کے بعد کچھ نہیں، اس کے بعد پھر جنت۔ کہا کہ 100 سرخ اونٹ اس کو دے کے اس کو روکا جائے کہ مکے میں یہ قدم نہ رکھنے پائے، کیونکہ مکے میں اگر آ گیا پھر تو رکنے سے بھی نہیں روکے گا۔ ابو سفیان کو فوری طور پر
جلدی سے بھیجا گیا اس مشن کے اوپر. 100 سرخ اونٹ لے کے یہ نکلتے ہیں اور عائشہ مکے میں داخل ہونے والے راستے میں روک لیا اور پتہ نہیں کیا باتیں کہی. وہ تو تاریخ میں نہیں ہے کیونکہ سننے والا اور کہنے والا دو ہی آدمی تھے. کہنے والے نے بتایا نہیں کہ میں نے کیا کہا, بس اتنا پتا چلا کہ آخر میں 100 اونٹ دیے اور بڑی خوشی کے عالم میں عائشہ واپس جانے لگا. مگر یہ واپس تو کر دیا, اس میں پھر ایک غضب ہو گیا کافروں کے لیے کہ جا رہا تھا بڑی خوشی کے عالم میں. پروردگار ایک طرف حق کے راستے پر آتے آتے واپس پلٹ جانے والا, اس کی سزا بتانا چاہ رہا, دوسری طرف تائید اسلام. جب یہ واپس جا رہا تھا اور بڑے خوشی کے عالم اپنے جس اونٹ پر آیا تھا اسے تو اس نے اڑا کے پھینک دیا. اب تو 100 اونٹ مل گئے, اس کو لے کے میں کیا کروں گا. جس طریقے سے اچھی گاڑی آتی ہے تو آدمی سائیکل کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے کہ اب میں نے کس کام کی, یا اچھا جوتا خریدتا ہے تو پرانا چپل جو ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے کوڑے کے ڈھیر پہ. اب یہ سرخ اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہا اور سرخ اونٹ کو اس نے تیزی سے دوڑانا چاہا تاکہ اپنی قوم میں جا کے بتاؤ. جب کسی کو کچھ ملتا ہے تو اس کی خواہش ہے کہ جلد از جلد میں اطلاع دوں. زیادہ تیز دوڑایا, سرخ اونٹنی نے اس کو جھٹکا دیا, یہ زمین پہ گرا اور وہ دوڑتی ہوئی اونٹنی اس کے اوپر سے گر گئی. چنانچہ تڑپ تڑپ کے جہنم واصل ہوا. راہ حق پر آتے آتے دولت دنیا کی لالچ کے پیچھے ہٹ جانے والوں کا یہ دنیاوی انجام ہوتا, آخرت کی تو سزا ہے. مگر عائشہ کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. دیکھیے ایک عام آدمی مر جائے کوئی بات نہیں, پاکستان کا سب سے بڑا شاعر یا کسی علاقے کا سب سے بڑا شاعر مر جائے, دنیا پوچھتی ہے کہ کیسے مرا. اب ہر آدمی پوچھ رہا ہے عائشہ کو موت کیسے آئی. پتا چلا کہ سرخ اونٹنی نے کچل کے ہلاک کر دی. سرخ اونٹنی اس شاعر کے پاس یہ سرخ اونٹنی کہاں سے آ گئی, اس کی تو یہ حیثیت نہیں تھی. حقیقت کا شاعر تھا اس پیسے کے معاملے میں. اب پورا واقعہ پھیلتا چلا جا رہا, یعنی جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ انہیں کے خلاف جا رہا. یہ 5ویں سال کے واقعات ہیں پیغمبر اسلام کی نبوت کے. 5ویں سال کے واقعات ہیں کہ ابو طالب سے قریش مایوس ہو گئے, پیغمبر اسلام سے مایوس ہو گئے, دونوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا اور مسلمانوں پہ مظالم بڑھائے گئے. اتنے مظالم بڑھائے گئے کہ پیغمبر نے کہا کہ مسلمانوں ابھی تو بہرحال میرے چچا موجود ہیں, مجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, تم لوگ اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہوئے مکے سے چلے جاؤ. یہ لوگ کس طرح گئے, جس میں جناب جعفر طیار کو ان کا سربراہ بنا کے بھیجا گیا. یہ ساری حیثیت آپ آئندہ منگل کو سنیں گے. بس آج ایک آخری چیز, یہ 5ویں سال کا تذکرہ. رجب سن 562 پہلا قافلہ مہاجرین کا گیا, مگر اس سے پہلے تک کے واقعات مکمل ہو گئے. آج صرف ایک واقعہ رہا جا رہا. یہی سن 5 کا شروع زمانہ تھا, یا بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, سن 4 کا رمضان یا شوال کا مہینہ. پیغمبر اسلام ابو طالب اور رسول خدا سے مذاکرات جاری. پیغمبر اسلام مولا کائنات عمار یاسر اپنے چچا حضرت عباس اور 1-2 اور صحابیوں کے ساتھ مکے کے پہاڑیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے. اب یہ مکے شہر کے باہر کی بات. ایک مرتبہ جبرائیل امی کے آنے کی آواز آئی, اور آج جبرائیل آئے اس طرح سے کہ پروں کو پھیلائے ہوئے آ رہے ہیں. ایک دم سے سایہ ہو گیا اس علاقے میں, سب نے گھبرا کے نگاہیں اٹھائی. کسی اور کو تو نظر نہیں آیا, مولا دیکھ رہے ہیں, رسول دیکھ رہے ہیں. جبرائیل آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب, خدا کا ابھی ابھی خاص پیغام آیا, ابھی ابھی یہ پیغام آپ کے لیے کہ اب آپ رات کو جب واپس جائیے اپنے گھر نہیں جائیے بلکہ اپنے چچا کے گھر جائیے, اور 40 راتیں آپ جناب خدیجہ کے گھر نہیں جائیں گے, اور جناب خدیجہ نہ آپ کو دیکھیں نہ آپ ان کو دیکھیں. 40 رات اور دن کی پابندی لگ رہی ہے آج, 40 دن تک آپ کو علیحدہ رہنا. یہ جناب جبرائیل نے خدا کا پیغام لا کے پہنچایا. پیغمبر اسلام نے عمار کو بلایا, عمار تم خدیجہ کے گھر میں چلے جاؤ اور خدیجہ طاہرہ کو یہ پیغام دے دو کہ 40 راتوں تک اب میری اور ان کی جدائی. شام کو وہ دروازے بند کر لے اور لباس شب, سونے کا لباس پہن کے سو جائے, کیونکہ میرے آنے کا کوئی امکان نہیں. خدیجہ طاہرہ آدھی رات تک انتظار کرتی تھی جب تک کہ رسول نہیں آتے. نہ دروازے بند ہوتے, نہ لباس تبدیل ہوتا تھا, نہ کھانا کھایا جاتا تھا. تو پیغمبر نے پیغام بھجوا دیا. اس انداز سے دیکھتے شوہر اور بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں کہ شوہر کو بھی بیوی کے حقوق و فرائض اس طرح سے ادا کرنا, کیا کہ پیغام پہنچا کہ 40 راتوں تک میرا انتظار نہ کرے, بلکہ شام ہوتے ہی دروازہ بند کر لے اور لباس تبدیل کر کے سو جائے. لیکن خدیجہ طاہرہ سے یہ بھی کہنا کہ 40 راتوں کی جدائی کی وجہ سے وہ اپنے دل میں کوئی بدگمانی لے کے نہ آئے, ان کو اپنے بارے میں کوئی خیال نہ ہو, کیونکہ مومن گھبرا سکتا, خدا معلوم مجھ سے کیا گناہ ہو گیا, یہ پابندی آ گئی. خدیجہ سے کہنا کہ اپنے دل میں اپنے بارے میں کوئی برا خیال لے کے نہ آئے, کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ پروردگار خدیجہ کا نام لے کر فرشتوں کے سامنے فخر و مباحت نہ کرتا.
روزانہ آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے خدیجہ کا تذکرہ ہوتا اور فخر کے عالم میں ہوتا. فخر کا مطلب کیا ہوگا؟ مثلا خدا کہتا ہوگا کہ اے میرے فرشتوں تم فرشتے ہو لیکن خدیجہ طاہرہ کو دیکھو، ایسا ایثار، ایسی جانثاری، ایسی فرما برداری، ایسی وفا. خدیجہ طاہرہ کا تذکرہ آسمان کی محفل میں ہو رہا. پیغمبر نے خاص پیغام بھجوایا. 40 راتیں ایسی گزری کہ اللہ کے رسول. اچھا یہ بھی ساتھ نے کہا کہ خدیجہ سے کہنا فکر مند نہ، میں اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کے مکان میں ہوں، تسلی دینے کے لیے کہ خدیجہ کو نیند آ جائے، ورنہ خدیجہ بے چین ہو کہ پتہ نہیں میرا شوہر پہاڑوں میں سو رہا ہے، غاروں میں سو رہا ہے، سونے کے لیے بستر بھی مل رہا ہے یا نہیں. یہ بیوی کی وفاداری کا تقاضا تو تسلی دلائے کہ اگر تمہارے پاس نہیں تو فاطمہ بنت اسد کے گھر میں ہوں. خدیجہ کو معلوم کہ ماں جتنا مہربان ہو سکتی اس سے زیادہ فاطمہ بنت اسد رسول پہ مہربان ہے. یعنی پیغمبر کسی زحمت میں نہیں ہے. 40 دن ساری تسلی کا پیغام دے کے عمار کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا. اب تاریخ بتاتی کہ 40 راتیں رسول خدا واپس اس محلے میں آ گئے جہاں شادی تک پیغمبر رہے تھے، اور 40 دن تو حرم اور مکے کی پہاڑیوں میں. دن باہر گزرتا ہے، رات گھر میں. 40واں دن اختتام کو پہنچ رہا. رات آنے والی یعنی سر پہر کا وقت. ایک مرتبہ جبرائیل پھر رسول کے پاس انہیں پہاڑیوں میں آئے. آج پیغمبر اور علی صرف دو ہیں. اس دن تو 4-5 تھے، آج فقط پیغمبر اور علی. جبرائیل ایک مرتبہ پھر آئے انہیں پہاڑیوں میں، مگر آج اکیلے جبرائیل نہیں، جبرائیل کے ساتھ اسرافیل بھی ہیں، میکائیل بھی. جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول پروردگار نے آپ کو سلام بھجوایا اور آپ کے لیے جنت کی خصوصی غذا بھجوائی اور کہا ہے کہ آج آپ کو یہی غذا نوش فرمانا. یہ کہہ کہ میکائیل کو حکم دیا. رزق پہنچانے والا فرشتہ اپنے ہاتھ میں فان لے کے آگے بڑھا. اس کے اوپر سندوس بہشت جنت کا کپڑا پڑا ہوا اسے ہٹایا. پیغمبر نے دیکھا کہ جنت کی نہر کا پانی ہے ایک کوزے میں اور 2 کوزوں میں، ایک میں کھجور ہے، تازہ کھجور ہے، ایک میں تازہ انگور. پیغمبر نے کھجوروں اور انگوروں ان پھلوں اور میووں کو سیر ہو کے نوش فرمایا. اس کے بعد پانی پیا. پانی پینے سے فارغ ہوئے. اسرافیل آگے بڑھے. اسرافیل کو بھی کوئی خدمت کرنا ہے پیغمبر کی. اسرافیل آگے بڑھے. اب جبرائیل میکائیل کھانا پیش کر رہے ہیں. جبرائیل کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، اس کے پانی سے پیغمبر کے ہاتھ دھلائے گئے. اسرافیل کے پاس تولیہ ہے جنت کا، وہ تولیہ لے کے آگے بڑھتے ہیں اور پیغمبر کے ہاتھوں کو اس سے خشک کیا جاتا. دونوں فرشتے سلام کر کے جاتے ہیں. جبرائیل کہتے ہیں کہ اب خدا کا حکم آیا کہ آج رات آپ کو واپس پہنچ جانا ہے اپنی بیوی خدیجہ کے مکان میں. پیغمبر اسلام دیکھیے یہ سن 5 یا سن 4 کے آخری مہینوں کا واقعہ. پیغمبر اسلام اب فوراً یہاں سے تشریف لائے اپنے مکان میں. پیغمبر کا طریقہ یہ تھا کہ جب رات کو مکان میں آتے اور سونے کا وقت آتا تو پہلے تشدید وضو کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا رسول ویسے پورا دن وضو سے رہتا، مگر سوتے وقت جو وضو مستحب وہ وضو کرتے تھے. اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر لباس تبدیل کرتے تھے، سونے کا لباس پہنتے تھے، پھر بستر پہ جاتے تھے. لیکن آج جیسے ہی پیغمبر گھر میں داخل ہوئے جبرائیل آئے. ابھی اسلام میں نمازیں واجب نہیں ہوئی، 2 نمازیں، صبح کی ایک مغرب کی. مغرب کی نماز حرم میں پڑھ چکے ہیں پیغمبر، پھر گھر میں آ رہے ہیں. اب نماز شب پڑھیں گے پیغمبر، کیونکہ ساری رات نماز شب مکے میں پیغمبر نے شروع کر دی. لیکن آج جبرائیل آئے تو اللہ کے رسول دوبارہ آئے. ابھی پہاڑیوں میں مل کے گئے ہیں، گھر میں پھر آئے. اللہ کے رسول خدا کا حکم آیا کہ آج آپ کو بستر پر جانے میں 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں کرنا. میں نے کہا 1 لمحے کی تاخیر نہیں کرنا. تجدید وضو بھی نہیں، لباس کی تبدیلی بھی نہیں، 2 رکعت نماز بھی نہیں. آج آپ کو مسلح پہ بھی نہیں کھڑا ہونا، بلکہ فوراً سونے کے لیے بستر پہ چلے جانا. تاریخ تحصیل پیغمبر اسلام کا جملہ جو ہم تک معصوم نے پہنچایا کہ یہی رات، جس رات کے نتیجے میں جنت کی ان نعمتوں کو جو پیغمبر نے استعمال کیا، جس کے نتیجے میں 30 جمادی الثانی سن 563 کو معصومہ کونین شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی. سیرت رسول سن 5 کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، لیکن بالکل میرے موضوع کی مطابقت سے واقعہ آیا کہ جماعت الثانی 20 تاریخ شہزادی دنیا میں تشریف لاتی. اسی 5 کا تذکرہ تھا کہ جبرائیل آئے 40 راتوں کی جدائی کے بعد. خان آئے جنت کو، نعم آئے جنت کو، جنت کی نعمتوں کو لے کے آتے ہیں. اور ہجرت حبشہ سے پہلے جو آخری اہم ترین واقعہ مکے میں پیش آیا جماعت الثانی، اس کے بعد رجب میں ہجرت ہو گئی، وہ شہزادی کی ولادت. اس دن سارے مسلمان خوشی کے عالم میں، کافروں کو روک روک کے پوچھا جا رہا. اب بتاؤ کون ابتر ہے؟ جو تانا دیا جا رہا تھا رسول کو جناب عبداللہ کے انتقال پر کہ تم بے اولاد رہ گئے، اب بتاؤ کہ کون ابتر ہے؟
خدا نے وہ انتظام کر دیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیغمبر اسلام کا نام اس کائنات میں باقی رہا. مکے کے مسلمانوں نے یہ جملہ کس دن کہا تھا؟ جس دن شہزادی کی ولادت ہوئی. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ذات رسالت پروردگار عالم نے کائنات میں قیامت تک کے لیے بھیجی. جب کبھی رسالت کی ذات کو کوئی خطرہ ہوگا یہ فاطمہ ہوگی یا فاطمہ کی اولاد ہوگی جو نام رسالت کو بچائے گی. یہ فاطمہ کا وجود پہلا ہی دن مکے کے سارے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ اب پیغمبر کا نام و نشان مٹ نہیں سکتا ہے جو یہ فاطمہ زہرا کی ولادت ہو گئی. اور تاریخ نے بتایا کہ پیغمبر کا انتقال ہونے کے اگلے دن پیغمبر کا نام مٹا دیا جاتا. اگر فاطمہ کا ماتم نہ ہوتا 75 سے میدان کربلا میں نام مٹا دیا جاتا. اگر فاطمہ زہرا کا خون قربانی نہ دیتا قیامت تک کے لیے نام رسول فاطمہ کی وجہ سے بچا. تو مسلمان جو کہہ رہے تھے کہ اب رسول ابتر نہیں ہو سکتے کیونکہ فاطمہ پیدا ہو، اور فاطمہ کی سیرت نے اور زندگی نے بتایا کہ ہاں 75 دن بابا کا ماتم کیا اور ایک ایک دن اسلام کو مستحکم کر رہا. کیونکہ ایک طرف کوشش ہو رہی کہ نام و نشان مٹ جائے اسلام کا. یہ فاطمہ کا ماتم ہے جو اسلام کو بچا رہا. یہ فاطمہ کا گریہ ہے جو رسول کے نام کو بچا رہا. ایک دن 75 دن اتنا ماتم کیا کہ آپ نے آج کی تقریر کے شروع میں وہ جملہ سنا کہ چھٹے امام نے کہا کہ جب سے دنیا بنی قیامت تک 5 سے زیادہ رونے والا کوئی نہیں گزرا، جن میں چوتھا میری دادی فاطمہ، 5ویں میرے دادا سید سجاد جن کی ولادت کی شب ایک روایت کے مطابق اور شہزادی کی شہادت کی شب ایک روایت کے مطابق، اور ان میں بھی فاطمہ اور سید سجاد کا ماتم سب سے زیادہ. 75 دن فاطمہ نے بابا کا ماتم کیا. مدینے کے بچے کو پتہ چل گیا، عالم اسلام کے گوشے گوشے میں فاطمہ کا ماتم پہنچ چکا. مگر آج کی رات جو آئی تو آج فاطمہ کا ماتم ہو رہا ہے. کل تک فاطمہ ماتم کر رہی تھی اپنے بابا کا، آج زینب کہہ رہی ہے بابا میری ماں کہاں چلی گئی. ایک سوال مکے میں فاطمہ نے رسول سے کیا تھا جب پیغمبر اسلام جنت المعلا کے قبرستان میں خدیجہ طاہرہ کو دفنا کے آئے تھے. جیسے ہی قدم رکھا تھا حجرے میں ویسے ہی ننھی فاطمہ نے آگے بڑھ کے پوچھا تھا بابا میری ماں کو کہاں چھوڑ کے آ گئے؟ یہاں سے تو ساتھ لے کے گئے تھے. اور تاریخ کہتی کہ یہ سوال 21 سال پہلے یا 24 سال پہلے جو فاطمہ نے پوچھا تھا آج وہی سوال فاطمہ کی بیٹی علی سے پوچھ رہی. زینب انتظار کر رہی، تاریخی شب میں میری ماں کا جنازہ گیا، انتظار کر رہی ہے زینب، انتظار کر رہی. جیسے ہی علی پلٹ کے آتے زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے بابا میری ماں کہاں چلی گئی، میری ماں کہاں چلی گئی، میری ماں کہاں، آپ میری ماں کو کہاں چھوڑ کے آ گئے. زینب فریاد کر رہی ہیں. اور ہائے علی کس طرح سے زینب کو تسلی دیں، کس طرح سے زینب کو دلاسا دیں. علی کا کتنا بڑا امتحان ہے. ایک طرف فاطمہ زہرا کی شہادت، کتنا بڑا نقصان ہے. کائنات کو مشکل کشا فاطمہ کی قبر کو بند کرنے کے بعد قبر پر کھڑا تھا، کمر کو پکڑ کے کہہ رہا تھا شہزادی آج آپ کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے. جو سب کا مشکل کشا ہے آج اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، آج اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے. فاطمہ کا مقام پہچانیے، جو سب کا مشکل کشا ہے فاطمہ اس کی مشکل کشا ہے، فاطمہ اس کی مشکل کشا ہے. علی ایک طرف ذاتی غم ہے اور دوسری طرف زینب رو رہی ہے، کلثوم ماتم کر رہی ہے. ہاں یقیناً اتنا فرق ہے کہ کربلا کی بیٹیوں نے جو ماتم کیا تھا تو بھوکی بھی تھی، پیاسی بھی تھی، کوڑے بھی کھا رہی تھی، تماچے بھی کھا رہی تھی، قیدی بھی بنائی جا رہی تھی. زینب ان امتحانات سے ابھی نہیں گزر رہی مگر ماتم تو جاری ہے، ماتم تو جاری ہے. اگلا دن آیا اور ایک ایسی اطلاع ملی کہ میرا مولا جو اب تک صبر کر رہا تھا اب صبر نہ کر سکا. بس یہ آخری جملے ہیں، زیادہ ہمت نہ مجھ میں ہے نہ ضرورت محسوس کر رہا ہوں. فاطمہ کے ماننے والوں کے لیے یہی کافی ہے. اگلا دن آیا، ایک ایسی اطلاع ملی کہ میرا مولا برداشت نہ کر سکا. آئے وہ امتحان، میرا مولا برداشت نہ کر سکا. سید سجاد نے یہ امتحان دے دیا، امام زمانہ نے یہ امتحان دے دیا. مگر علی ایک مرتبہ، البتہ وہ بھی حکم خدا تھا، علی ایک مرتبہ گھر سے نکل آئے. وہ علی گلے میں رسی بندھی تو صبر کیا تھا، دروازہ جلا تو صبر کیا تھا، محسن شہید ہوئے تو صبر کیا تھا، فاطمہ کی کمر پہ گولا پڑا تو صبر کیا تھا، شہزادی خش کھا کے گری تو صبر کیا تھا، جنت البقیع میں ماتم سے روکا گیا تو صبر کیا تھا. لیکن اب جو اطلاع
ملی کہ حکومت وقت یہ کہہ رہی ہے ہمیں بتائے بغیر فاطمہ کو دفن کر دیا گیا ہے، ہم فاطمہ کی قبر کو کھولیں گے، میت کو نکالیں گے، دوبارہ نماز جنازہ پڑھیں گے، بس اتنا سننا ہے۔ یہ امتحان میرا مولا ایک مرتبہ برداشت نہ کر سکا، اس حالت میں گھر سے باہر آیا کہ سر پہ امامہ نہیں ہے، گریبان چاک ہے، نیلا کرتا جسم پر ہے، آستینیں الٹی ہوئی ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، منہ سے کف جاری ہے، قبر فاطمہ کے قریب جا کے بیٹھتا ہے۔ علامہ مجلسی حیات القلوب 3 جلد اردو میں تحریر کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا مولا ننگی تلوار لے کے قبر فاطمہ پہ جا کے بیٹھ گیا، کہا میں نے ہر مصیبت پہ صبر کیا، فاطمہ کے زخمی ہونے پہ صبر کیا، لیکن اگر کسی نے قبر فاطمہ کو ہاتھ لگا دیا تو اب علی کی تلوار حرکت میں آ جائے گی، اب پھر تکار لہرانے لگے گی، اب علی صبر نہ کر سکے گا۔ ہائے میرا مولا، آپ کی نگاہ میں قبر کی بے احترامی کتنا بڑا امتحان ہے کہ تلوار لے کے گھر سے نکلا ہے، لیکن میرا امام زمانہ جس نے یہ دیکھا کہ فاطمہ پر کیے جانے والے مظالم 11 ہجری میں ختم نہیں ہوئے، 8 شوال تھی، قبر فاطمہ تھی، قبر فاطمہ کو ڈھایا جا رہا ہے، میرا مولا تلوار لے کے آ گیا، مگر ہائے امام زمانہ یہ امتحان دینا پڑا اور صبر کر کر۔ ماتم اہل بیت